بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، اس سے پہلے میں نے آپ کو طہارت اور جسمانی صفائی کا لیسن پڑھایا تھا۔ اس میں آپ کو وضو کا طریقہ اور غسل کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ آج میں آپ کو آپ کی بک کا صفحہ نمبر ہے 69 یعنی 69 صفحہ، اس میں آپ کو اس لیسن کی ایکسرسائز یعنی میں آپ کو مشق کروانے لگا ہوں۔ اس میں کچھ سوالات بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے لیسن کو اچھی طرح سنا تھا، سمجھا تھا، تو آپ کے لیے ان سوالات کو حل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پہلا سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ تو بیٹا اس کا جواب پیج نمبر 68 پہ جو آپ نے لیسن پڑھا ہے، یہ تقریباً لیسن سارے کا سارا نا ایک صفحے کا ہی ہے، چند سطریں جو ہیں آگے والے صفحے میں گئی ہیں، یہ اتنا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں شروع سے لے کر آخر تک لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، وضو کا طریقہ بیان کیجیے۔ تو بیٹا وضو کا جو طریقہ ہے اس میں پیج نمبر 68 پر 9 چیزیں وہ نمبروں کے اندر بنا کر انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے انہی 9 چیزوں کو اپنی نوٹ بک پر اچھی طرح لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ یہی غسل کرنے کا وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ سوال نمبر 2 ہے، وضو کرنے کا طریقہ بیان کیجیے۔ وضو کے طریقے میں آپ نے 9 چیزوں کو مکمل کرنا ہے، وہ ترتیب وار پیج نمبر 68 پر بنی ہوئی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ کہ سب سے پہلے ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور آخر میں پھر وہ تھا کہ آپ نے وضو کے اعضاء کو 3 دفعہ جو ہے وہ دھونا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 68 پہ ہے۔ بیٹا غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جسم گندا ہے تو سب سے پہلے آپ نے گندگی کو صاف کرنا ہے، اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ وضو کر لیں، اور اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ 3 دفعہ کلی کریں گے، یعنی منہ میں پانی ڈال کے پانی کو گھمائیں گے منہ کے اندر، انگلی کے ساتھ صاف کر کے پانی کو باہر پھینک دیں گے۔ یہ کلی کرنے کا طریقہ ہے۔ اور 3 دفعہ اپنے ناک میں پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح صاف کریں گے، جھاڑیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اچھی طرح 3 دفعہ اپنے پورے جسم پر پانی کو بہانا ہے۔ اس طرح بہانا ہے کہ آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ یہ غسل کرنے کا منصرون طریقہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، طہارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کیجیے۔ یہ بھی آپ کے لیسن کے پیج نمبر 68 پر جو ہے وہ ایک قرآنی آیت بھی لکھی ہوئی ہے اور ایک حدیث بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں اس کو بول دیتا ہوں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور پلیدگی سے دور رہ۔ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے ساتھ ہی نیچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان، کہ صفائی یا پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس کو مزید ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، اس کو آپ آیت کے ساتھ منشن کر لیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
اسی طرح جو نیچے حدیث ہے اس کے ساتھ آپ ایک اور حدیث ایڈ کر لیں تاکہ آپ کا جواب جو ہے وہ ذرا دلچسپ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ خوبصورتی یہ ہوتی ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوٹڈ ووٹڈ رکھا کریں، اچھا لباس پہنیں، اچھے شوز پہنیں، اگر آپ کے بال ہیں تو ان بالوں کو سنوار کے رکھیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس نے بال رکھے ہوں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو سنوار کے رکھے۔ تو یہ انہوں نے سوال کے اندر ڈیمانڈ تو کیا ایک آیت کی اور ایک حدیث کی، لیکن میں نے آپ کو مزید ایک آیت اور ایک حدیث جو ہے وہ بیان کر دی ہے کہ آپ کا سوال جو ہے وہ دلچسپ بن سکے۔ سوال نمبر 5 ہے طہارت کے فوائد کیا ہیں؟ تو بیٹا طہارت کے بہت سے فوائد ہیں، آپ کے لیسن کے آخری جو 3-4 لینے ہیں وہ اسی کے متعلق ہے۔ طہارت کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ صاف ستھرا رہتا ہے، اس کا لباس صاف ستھرا رہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ اچھائی آ جاتی ہے، شائستگی آ جاتی ہے، تہذیب آ جاتی ہے۔ اگر بندہ پاک صاف ستھرا رہتا ہے تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہانے کے ساتھ، وضو کرنے کے ساتھ، غسل کرنے کے ساتھ بندے کی ظاہری صفائی بھی ہو جاتی ہے اور باطنی صفائی بھی ہو جاتی ہے، دل و دماغ چست رہتا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو تو کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ طہارت کے فوائد ہیں۔ تو وضو اور غسل اس کو طہارت کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی ادائیگی کے ساتھ آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ بحیثیت طالب علم اگر آپ نہائیں گے، صاف ستھرا بنیں گے، صاف ستھرا آپ کو بننا بھی چاہیے، تو آپ جو بھی کام، جو بھی چیز آپ یاد کریں گے آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کے یاد کرنے کی جو ہے نا استعداد وہ یقیناً بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ تو میں آرام سے بولوں گا، آپ اچھی طرح اس کو سن لیں۔ جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے، عیدین کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ غسل کرتے وقت پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے۔ پانی کا استعمال اعتدال سے کیا جائے۔ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ عمرہ و حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے۔ وضو اور غسل سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ طہارت کے معنی پاک ہونے کے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ لیسن اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور یہ مشق آپ اچھی طرح کریں گے۔ آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک میں بھی لکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ بیٹا اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو میں نمبر بولنے لگا ہوں 0301 6666 899، اس پر آپ کبھی بھی رابطہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔